حضرت محترم علماء اکرام، تمام اساتذہ اکرام اور پیارے طلباء، خواتین و حضرات اور حفاظ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اپنا سب سے پہلا کلام بھیجا اور پہلا اپنا جملہ بھیجا تو اس سے یہ کہا کہ پڑھو۔ اور میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، یہ تعلیم کا حاصل کرنا، یہ قرآن کا حفظ کرنا، یہ اتنا اہم ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس علم کا حصول صحابہ اکرام نے حاصل کیا، تو آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، 10 سال وہاں پر آپ کا گزرا۔ اس 10 سال میں آپ نے اس قرآن کو اس طریقے سے ان کی زندگیوں میں اتار دیا اور ایسے ان کی زندگیوں کے اندر رچ بس گیا، اور ان صحابہ نے بھی اپنی زندگیوں میں اس کو ایسے اتار لیا کہ اس کے بعد مشکل سے 20 اور 25 سال لگے، دنیا کی جو سپر پاور جو تھی وہ ساری کی ساری ان کی قدموں میں آ کر کے ڈھیر ہو گئے، چاہے وہ رومن امپائر ہو اور چاہے وہ پرشین امپائر ہو۔ تو اللہ رب العزت بھی جب کہتا ہے سب سے پہلی بات تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عمل سے اور ان کی زندگی سے جب دیکھیں گے غزوہ بدر میں کیا ہوا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو کامیابی دی۔ کامیابی کے بعد قریش مکہ کو شکست دی اور ان میں سے بہت کو وہ قیدی بنا لیا گیا۔ تو اب قریش مکہ ان کے پاس آتے ہیں ان کے گھر والے اور کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ان کے بدلے میں کچھ فدیہ لے لیجیے، مال دولت لے لیجیے اور ان کو آزاد کر دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط لگائی ان کو آزاد کرنے کی، وہ کیا شرط ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جتنے لوگ بھی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں جو قیدی ہیں، کیونکہ وہ بڑے بڑے گھروں کے لوگ تھے، تو جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ ہمارے لوگوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دے، ہم ان کو ایسے ہی آزاد کریں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو حاصل کرنا، پڑھنے لکھنے کو سیکھنا، اس کو کتنی اہمیت دی، ورنہ ایک ایک قیدی کے بدلے میں کئی سو دینار مل سکتے تھے، کیونکہ بڑے مالدار گھروں کے لوگ تھے، وہ اشراف مکہ میں سے تھے وہ لوگ، جو آج کی قیمت کے حساب سے کروڑوں روپے بنتے ہیں، اور آپ اتنے زیادہ اکنامیکلی ویک تھے کہ آپ کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے، ان کو ضرورت تھی اس وقت مال و دولت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، آپ ہمارے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیجیے، ہم آپ کو ایسے ہی آزاد کر دیں گے۔ تو اتنی اہمیت دی گئی ہے اسلام کے اندر تعلیم کی، اور اسی قرآن کو جب اللہ رب العزت نے جو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام نے جب اس کو سیکھا اور حاصل کیا، تو اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر 20-25 سال کے اندر اسلام سپر پاور بن گیا، اور ایسے سپر پاور بنا کہ اگلے 700-800 سالوں تک جتنے سائنسداں، جتنے بڑے بڑے اکنامسٹ، جتنے بڑے بڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فلسفی، اور جتنے بڑے بڑے جسے کہتے ہیں کہ ریاضی کے لوگ، سب کے سب مسلمان پیدا ہوئے، اور ہم نے جب اس علم کو حاصل کرنے کی اہمیت کو بھلا دیا، اس قرآن کے علم کو سمجھنا، اس کے اندر گوتے لگانا اس کو چھوڑ دیا، تو آج ہمارا کیا حال ہے کہ دنیا میں سمندر کے ڈھاک کی طرح تو پھیلے ہوئے ہیں، لیکن حیثیت ہماری غلاموں سے بھی بدتر ہو چکی ہے، ہمارا قتل کرنا آج سب سے زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ تو اس لیے
बाखुदा ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से नूर बरस रहा है। तो हम इस बात की यहाँ से नियत करके जाएं और यहाँ से आत्म मुकम्मल लेके जाएं कि इंशाअल्लाह ताला इस कुरान के इल्म को हासिल करेंगे, अपने बच्चों को हासिल करवाएंगे और इसके इस कुरान के अंदर तमाम तरह के उलूम छुपे हुए हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो फलसफे से रिलेटेड हो, चाहे वो रियाजियात से रिलेटेड हो। आपको खाली इसके अंदर एक बार घुसना है, रोजा लगाना है। और मैं तो हमारे उस्ताद-ए-किराम ने इनसे भी यही दरख्वास्त है कि अभी आपने जो गिफ्ट किया है उसकी इतनी फजीलत है, तो आपको इसके उस आखिरी दर्जे तक इंशाअल्लाह पहुंचना है कि इसके क्या अल्लाह पाक ने इसके अंदर हमसे क्या कलाम किया है, जो इसके अंदर अल्लाह पाक ने उलूम के चश्मे पर इससे निकाले उनको समझना और उससे दुनिया को इंशाअल्लाह फैज़याब करना है। तो हम लोगों को खासतौर पर यहाँ के वालिदैन आए उनको इस बात की नियत करनी है और बच्चों की शुरू से इसी एतबार से तरबियत और निगरानी करनी है। तो करेंगे तो इंशाअल्लाह हम